اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل کا جہاں ہم نے سبق پڑھا تھا تو اس میں ان یہود کا ذکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر گئے۔ آج کی آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہ وہ یہودی، یہ ان کا کردار بیان کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ ہوا یہ کہ خیبر میں یہود کے خاندان میں ایک کافی اونچا خاندان تھا جس کے مرد اور عورت نے زنا کر لیا اور دونوں شادی شدہ تھے۔ بڑوں نے چاہا کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے، مگر لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اگر چھوٹا غلطی کرے تو معاف نہیں کیا جاتا اور بڑے کی غلطی کو دبا دیا جاتا ہے۔ چوں بات بڑھتی یہاں پر فیصلہ ہوا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چونکہ مدینہ تشریف لا چکے تھے اور وہ یہودی ان کو جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے کہ یہ آخری اور سچے نبی ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ آخری نبی کی شریعت کچھ نرم ہے، تو انہوں نے سوچا کہ وہاں سے جا کے فیصلہ کروا لیا جاتا ہے کہ میں بھی اس کی سزا کم ہو۔ چنانچہ خیبر سے مدینہ 200 میل کا سفر طے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ فلاں جگہ اگلے دن آ جائیں۔ اس واقعے کی کافی شہرت پھیل چکی تھی، بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، تو وہاں پر یہود کا بہت بڑا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا اس جرم کی سزا تمہاری کتاب میں نہیں ہے؟ تو کہنے لگا ہے مگر واضح نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی اور اس سے کہا کہ اس کو پڑھنا شروع کرو۔ تو اس نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو جو شروع کی آیات پڑھ کے جو بیچ میں جہاں پر سزا کے بارے میں واضح احکام تھے ان کو اس نے چھوڑ دیا اور پھر آخر سے اس نے تلاوت کر دی۔ تو اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن سلام جو ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، وہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بھئی انہوں نے اس طرح سے ان آیات کو حذف کر دیا اور شروع کی اور آخری آیات انہوں نے پڑھ لی۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن سلام نے وہ آیات پڑھ کر سنائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے مطابق یعنی تورات کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ تو جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اپنا مقدمہ لے کر، تو آپ نے ان سے یہی کہا تھا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں اپنی شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ دیں۔ تو اس چیز کا اب اس میں ذکر ہے، الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو کہ جن کو دیا گیا نصیبا حصہ من الکتابی کتاب میں سے، یدعون ان کو بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولا پھر منہ پھیرتا ہے فریق منہم ان میں سے ایک فریق، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اور وہ اس چیز سے اپنی کتاب سے اعراض کیوں کرتے ہیں کہ ذالک بانہم اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر یہ کہ ایام معدودات مگر گنتی کے چند دن۔ یہودیوں کا ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ چونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ صرف 40 دن دوزخ میں رہیں گے اور پھر بالآخر نکل آئیں گے، اور جبکہ عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نجات دہندہ ہیں، چونکہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تو ہمارے بھی گناہوں کا سارا کفارہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ گناہ تو کریں یہ 2000 سال بعد اور وہ سولی پر لٹک جائیں 2000 سال پہلے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ جیسے قرآن پاک میں اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو بات ہے یہ عقیدہ ایمان بالآخرت کی نفی کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی تنگی پہ انسان کیوں برداشت کرتے، کیوں ناپ تول میں حرام حلال میں ان چیزوں میں پڑے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور کہا وغرہم فی دینہم، کہ ان کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون اس چیز نے جو افطرا باندھتے تھے، کہ ان کا نظریہ 40 دن والا یا 7 دن والا یہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
تو فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اور پس کیسے ہوگا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، لیومن اس دن، لا ریب فیہ کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت کی بھی تھوڑی سی شرح میں بیان کر دوں کہ غزوہ بدر کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور یہ بازار یہود کے قبیلے بنو قینقاع کا تھا۔ خاصا لمبا بازار تھا۔ آپ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو کافی لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، جن میں اکثریت یہودیوں کی تھی، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ تو وہاں پر آپ نے ان سب کو واعظ کیا اور کچھ نصیحت کی، اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر جو وہاں پہ صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں غزوہ بدر میں کامیابی دی ہے، ایک وقت آئے گا روم اور ایران بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ اس وقت یہ دو بہت بڑی حکومتیں تھیں، ایک ایران جس کے بادشاہ کا نام کسریٰ ہوتا تھا، اور ایک روم کی حکومت تھی جس کے بادشاہ کا نام قیصر ہوتا ہے۔ تو یہود اور عیسائیوں نے بہت مذاق اڑایا مسلمانوں کا، اور کہا کہ چند نا تجربہ کار مکہ کے لوگوں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایران اور روم کو بھی فتح کر لیں گے۔ تو بہرحال اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، قُلِ اللہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اے اللہ، مالک الملکی، جو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور اے پروردگار تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، بیادک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ بادشاہی ہے تو صرف اللہ کی، عزت ہے تو صرف اللہ کی، ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے اگر تاریخ میں ہم جنگ یرموک کو دیکھ لیں، جس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا اور اختتام حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی 45,000 تعداد تھی، اور ان کا مقابلہ رومیوں کی 7 لاکھ فوج سے تھا۔ اس جنگ میں 3,000 مسلمان شہید ہوئے اور 1,30,000 رومی مارے گئے۔ اسی آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس اور انس بن مالک سے روایت ہے، یہ آپ کو نیسابوری، سیوطی، تفسیر طبری اور قرطبی میں بھی مل جائے گی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور اپنی امت سے ملک فارس اور روم کا فتح کا وعدہ کیا، تو منافقین اور یہود کہنے لگے کہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، کہ محمد کے لیے ملک فارس اور روم وہ ان کے قبضے میں آنے سے بہت بلند تر ہے۔ کیا محمد کو مکہ اور مدینہ کافی نہیں ہوا کہ روم اور فارس میں بھی طمع کرنے لگے؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ آج کے سبق کی دوسری آیت ہم نے پڑھی، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہاں پر ذکر تو یہودیوں کا تھا کہ انہوں نے جب اللہ کی کتابوں سے منہ موڑ لیا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا، اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے خیال بنا لیے تھے، اپنے عقیدے بنا لیے تھے، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے دھوکے میں آتے چلے گئے اور پھر وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ اور جو ایک افضل ترین قوم تھی، وہ آنے والی امتوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اللہ کی ہدایت ایک ہی ہدایت ہے جو مختلف قوموں کی زبان میں ان کے پیغمبروں پہ اتاری جاتی رہی ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی مذہب، ایک ہی دین آیا، اور آخری امت کے لیے قرآن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر آئے۔ اس شخصانیت کی وجہ سے آسمانی کتابوں کو جاننے اور ماننے والوں کے لیے قرآن کی دعوت کو پہچاننا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی دعوت میں اور پچھلی آسمانی تعلیمات میں اگر کچھ فرق ہے تو صرف یہ کہ قرآن کی دعوت ان کی اپنی ملاوٹوں سے دین خداوندی کو پاک کر رہی ہے، یعنی قرآن ان کی دین کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور جو انہوں نے اس میں اضافہ کر لیا یا کمی کر لی، اس کی تصدیق یا تردید کر رہا ہے۔ پھر اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پاک کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو وہ اپنے لیے کبھی سنجیدہ سمجھتے ہی نہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہی ہوں
کہ کل کا یہودی جو کہتا تھا کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ڈالا بھی کیا تو صرف گنتی کے چند دن. تو آج کیا ہم بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھی ہم تو آخری نبی کی امت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لیا کہ میں اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا. کیا ان عقیدوں پہ ہم بھی بھروسہ کیے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے؟ ہم اپنے خود ساختہ عقائد کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لی ہے، اور اسی خیال اور اسی گمان کی وجہ سے اگر ہم اس قرآن کا اعتراف نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری نجات ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو آخری نبی کی امتی ہیں. مگر یہ ذہن میں رکھیں، جب خدا کے انصاف کا ترازو کھڑا ہوگا تو اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم تو صرف محض خوش خیالیوں کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے. ہم بھٹک رہے تھے، ہم نے اپنے وقت کو برباد کر دیا اپنے خود ساختہ خیالات کی وجہ سے. ہماری زندگیوں کا بہت سا وقت گزر گیا. آنے والا وقت کا ایک ایک لمحہ سنبھال کر رکھیں. اس قرآن پاک سے خود کو جوڑیں. ایک تھوڑا سا ٹائم، صرف 10 سے 12 منٹ آپ تھوڑا سا نکالیں اور صرف یہ دیکھیں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. شاید اس کی کوئی ایک آیت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. کسی ایک آیت کی وجہ سے ہماری شخصیت میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ ہم گمراہی کے اندھیروں سے نکل آئیں. کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کہ جس دن قیامت ہوگی، ہم اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور اپنے ایک ایک عمل، ایک ایک گھڑی کا اللہ کو جواب دیں ہوں. اللہ پاک مجھے آپ سب کو ہماری گزشتہ غلطیوں اور کوتاہیوں پہ معاف کرے اور آنے والا ہر وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا میں بسر ہو. اور ہم اس کتاب کو پڑھیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھیں جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور پھر ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے تابع ہو جائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.